یہ امبانی ویڈنگ نے ہمارے اسٹرکچر مینٹل ایموشنس پوری بایولوجی کو چینج کر دیا ہے. صبح شام دیٹس آل وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ ویڈنگ نہیں ہو رہی, یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے. ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے جوتا چھپائی کا. اس پہ لڑائیاں کبھی آپ نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں؟ اس پہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں جو ہے ہمارے پاس ایسی برائڈس بھی آئیں کہ دے اسٹریٹ سیڈ آن مائی فیس کہ ہمیں وائرل ہو. برائڈ کو آپ کے ساتھ کام کرنا ہے وائرل ہونے کے لیے. خاص طور پہ جو مولوی نکاح خواہ ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی نے ہاں ہی بولنا ہے, تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہے, بس وہ سائن کرنے کے لیے پیپر دے دیں گے. Assalamu alaikum and hello everyone to this week's episode of Really Real with Alize. Today we're filming and it's 6th March and mentally, emotionally we are very much still in Jamnagar. We are not even close to over the 1,000 crore pre-wedding festivities of the Ambani wedding. And while we are having this wedding frenzy, I thought why not get to the expert in the videography, wedding and editorial business in Pakistan, Mr. Mohammad Waheed from the Wedding Story Films. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you feeling? I am feeling good, nervous simultaneously. چلے مجھے پہلے یہ بتائیں وحید, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امبانی ویڈنگ نے ہمارے اسٹرکچر مینٹل ایموشنس پوری بایولوجی کو چینج کر دیا ہے. صبح شام دیٹس آل وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ ویڈنگ نہیں ہو رہی, یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے. کس چیز کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے؟ ایگزیبیشن آف منی. منی, big money. Big money. I mean, even as Pakistanis, weddings is always an important part of our culture, our identity. Decemberistan is a feeling in itself. لیکن اس دفعہ جو دنیا اتنی زیادہ انوالو ہوئی ہے, عالیہ نے کیا پہنا ہے, کرینہ نے کیا کلر پہنا ہے, ڈو یو تھنک یہ اٹس جسٹ منی اور سم ویئر ویڈنگ اینڈ بالی ووڈ از سم تھنگ وی آل وانٹ ٹو بی پارٹ آف؟ آئی تھنک کہ یہ گریجولی جو ہے نا بلڈ ہوا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اس میں لیٹس سے آپ کے ریلز, دین ٹیگنگ, دین جو آپ کے اسٹارز, دین آف کورس اتنے بڑی جو ان کی نام ہے امبانی فیملی کا, دے پیڈ ایوری ون ٹو برنگ ان. ابھی یہ پری ویڈنگ ہے. میں یہی کہتی, سوچی 1,000 کروڑ جو ویڈنگ کہہ رہی ہے یہ پری ویڈنگ ہے, ویڈنگ جولائی میں ہے. اب اس وقت کیا ہوگا؟ I don't know. I don't even know کہ 1,000 کروڑ کے اوپر ہوتا کیا ہے, مجھے تو وہ کیلکولیشن پہ نہیں آتی. But you have covered some of the most memorable moments and the most biggest weddings in Pakistan. And آپ نے ویڈیوگرافی میں ایک الگ ہی پائنیئر کر دیا ہے through the art of story telling. تو یہ کیسے ہوا کہ you decided کہ میں صرف فوٹوگرافی نہیں کروں گا, میں ویڈیوگرافی کروں گا اور میں انٹرویوز اور اسٹوری ٹیلنگ انکارپوریٹ کروں گا؟ Okay. So let's go back in time. Yes. Maybe you heard of Sidvat Insia Photography. Yes. You know them? So I used to work at City FM 89. So you used to work at City FM 89? Yes. I worked there for 16 years. And what were you working there as? As I was a producer. Okay. So all the sound and initially in the initial phase جب یہ social media نہیں تھا اور صرف فیس بک ہوتا تھا, آرکٹ ہوتا تھا, یو ریمبر آرکٹ؟ Of course. آرکٹ ہوتا تھا اینڈ دین فیس بک 2004 میں آیا تھا. آرکٹ پہ ٹیسٹیمونیلز ہوتے تھے. یہ وہ والا ہے. وہاں پہ اس وقت کا مجھے اب کلیئرلی یاد بھی نہیں کہ ہوتا کیا تھا وہاں پہ. تو فیس بک 2004 میں آیا تھا. تو اس وقت سوشل میڈیا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بالکل. ریڈیو پہ وی یوز ٹو ڈو آل دا ساؤنڈ ریلیٹڈ ورک. آپ کے جو ریڈیو اسپاٹس ہوتے ہیں, پروموز, آئی ڈیز, شوز, میوزک, یہ سارا کچھ بیک اینڈ کا ورک ہوتا تھا. تو آئی واز اے پروڈیوسر دیئر. تو جب سوشل میڈیا انکارپوریٹ ہوا تو وہاں پہ ہمارے پاس سوشل میڈیا مینیجر کے لیے اور ویب ٹیم کے لیے پہلے انسیا ہائر ہوئی, انسیا سید, اینڈ دین اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے صدوت رضوی. ٹھیک ہے. تو دے یوز ٹو ڈو دس
CDFM89 کا سوشل میڈیا ورک، اور تو وہاں پہ ہم ویڈیوز بھی کرتے تھے. وہاں پر ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ وغیرہ کے لیے چھوٹی اسمال ویڈیوز، انٹرویوز، سانگس، لائیو سیشن ریکارڈ کرتے تھے. تو پہلے آڈیو سے پھر ہم ویژول پہ شفٹ ہوئے. تو اچھا، گریجولی اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی بیچلرز ان میڈیا سائنس ایز ویل. تو یہ آپ نے پڑھی ہوئی بھی ہے ہاں فیلڈ. ہاں. لیکن یہ کیسے ہوا کہ شادیوں میں جو تھوڑی انوویشن ہمیں فوٹوگرافی میں نظر آتی تھی وہ آتی تھی کہ کینڈڈز ہوتی ہیں. کینڈڈز بڑی نیو چیز تھی کہ صرف پری ایونٹ پورٹریٹس نہیں. لیکن ویڈیوگرافی میں برائڈ گروم دیر لوڈ کلوز فرینڈس فیملی کے کویشچنس پوچھنا ایٹ دیٹ را مومنٹ، اس سے دا کنیکشن دیٹ دی آڈینس ہیز، یا جب ہم اپنی شادی کی پکچرز اور ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میموری آتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ میں انٹرویوز کروں گا؟ انٹرویوز کرنے کا آئیڈیا نیا تو ہے نہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ. یہ تو ہے، بٹ پاکستان میں ہو واز ڈوئنگ دیٹ کمرشلی بفور یو؟ وین آئی اسٹارٹیڈ، تو میں اسٹوری بتا رہا تھا آپ کو صفت انسیا کی. تو دے یوز ٹو ڈو ڈے ٹائم میں ان کی یہ جاب تھی، اینڈ نائٹ میں دے ور فوٹوگرافرز. اوکے. تو دے ور لیکنگ ان ویڈیو ڈپارٹمنٹ بیکاز وہ فوٹوگرافر تھے، اینڈ پیپل یوز ٹو آسک دیم کہ ہمیں ویڈیو بھی کروانی ہے. تو میں CDFM89 پہ ویڈیو بھی کرتا تھا. تو دے سو مائی ورک، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ لیٹ اف ول یو ایبل ٹو ڈو دا ویڈیو فار اس ان دا ویڈنگس. پہلے میں ہیزیٹیٹ ہوا کہ کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح ورک کرتی ہے اس کی یہ انڈسٹری. لیکن ہم نے پھر اس وقت ہم نے کہا کہ لیٹس ڈو اٹ اینڈ ڈو ون فار فری، ایسے ہی کر کے دیکھتے ہیں. کسی کلائنٹ کے لیے؟ ان کا کلائنٹ تھا، بٹ میرا وہ فری ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے. تو ایک گورا کپل تھا، بٹ لوگ لڑکی جو ہیں وہ یہاں کی تھیں، بٹ دا گائے واز فرام ابراڈ. تو وہ آیا، ہم نے پورا دن اسپینڈ کیا ان کے ساتھ، اور ایک ہم نے 15 منٹ کی ان کو بیہائنڈ دا سین کے ساتھ ویڈیو بنا کے دی. تو وہ ان کو بہت پسند آئی. تو آئیڈیا وہاں سے ایوالو ہوا کہ بیہائنڈ دا سین اینڈ دا را مومنٹس آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری لائک انچانٹنگ فار دا پیپل جو اس میں ہیں. ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا، ہم نے یہ بھی مومنٹ کیا تھا. بیکاز فرنٹ اینڈ پہ تو یو گیٹ فنش پروڈکٹ جو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سب کے پاس ایڈٹ ہو کے مل جاتا ہے. بٹ وہ ایک بہت ہی را تو نہیں، بٹ وہ ایک کیوریٹڈ مومنٹ ہوتا ہے، وہ اتنا نیچرل نہیں ہوتا. ہاں، نیچرل نہیں ہوتا. کیوریٹڈ مومنٹ دا رائٹ ورڈ. لیکن جو بیہائنڈ دا سین مومنٹس ہوتے ہیں وہ کیپچر کرنا جو ہے اس وقت تک جو ہے جنرلی یہاں پہ ویڈیو میں نہیں تھا. میں نے تو پہلی دفعہ پرسنلی اسپیکنگ پاکستان میں ویڈنگز میں یہ اسٹوری ٹیلنگ انٹرویوز آپ کے پلیٹ فارم سے دیکھا تھا. اچھا، میں نے پہلے نہیں کہیں دیکھا. ہاں، اس وقت جو ہے لالی پاپ اینڈ لڈو ہوتا تھا، کے برائڈل اینڈ آل دیز اسٹوڈیو، جو اسٹوڈیو والے تھے یہ کرتے تھے. تو جو کینڈیڈ گوریلا اسٹائل فلمنگ تھی نا، وہ ہم نے کیمرہ ہینڈ ہیلڈ کیمرہ سے شروع کی. برائڈس کو، گروم کو فالو کر رہے ہیں ان کے رومز میں، ان کے ڈریس، ان کے میک اپ میں. میں یہاں پر اسی ایریا میں کوئی سیلون تھا، رقیہ آئی گیس، نہیں ادھر ہی ہے ویسے رقیہ سیلون. تو اس کے باہر میں کھڑا ہوا تھا کوئی 1 گھنٹے کے. برائڈ جب ریڈی ہونے کا شارٹ ہو تو پھر جو ہے میں جاؤں اندر، بیکاز دے ڈنٹ الاؤ کہ ہم شوٹ الاؤ نہیں کرتے اندر. آپ جب وہ ریڈی ہو جائیں گی فائنل تو آپ پھر آ جائیں. لیکن وہ جو فرسٹ اسٹیپ آؤٹ سائڈ دا سیلون ہوتا ہے، اور ہمیشہ گاڑی میں کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے تو ان کا پہلا ریئیکشن، پہلی لک کا بھی فرسٹ لک بہت ہی ویلیوبل مومنٹ ہوتا ہے. اب تو بیسکلی اب تو ایک وہ بن گیا نا، فرسٹ لک کرانا ایک تھنگ بن گیا. بہت بہت بڑی. پہلے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو را مومنٹ ہوتے تھے، کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ فرسٹ لک ہوتا کیا ہے. وہ بھی ہم نے ہی شروع کرا تھا آفٹر سم ٹائم. لیکن وہاں سے جو ہے یہ آئیڈیا ایوالو ہوا، اور پھر ہم نے برائڈ گروم کو جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ ہاؤ یو فیل. سوال کون بناتے ہیں؟ سوال میں خود لکھتا ہوں. پہلے لکھتے ہیں یا ایٹ دا مومنٹ میں آتے ہیں؟ ایٹ دا مومنٹ بھی آ جاتے ہیں. کچھ جو سوال ہوتے ہیں وہ پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جنرلی سب لوگوں سے، بیکاز ہر ایک کا آنسر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ سم پیپل وانٹ سم ٹائم ٹو پریپیئر، مے بی وہ ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم پہلے بھیج دیں، کچھ ٹائم پہلے. ہاں، لیکن جنرلی کچھ مومنٹ، کچھ کویسچن ایسے ہوتے ہیں جو آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار کے آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ اچھا یہ ان کے ساتھ یہ کنیکشن ہے مدر کے ساتھ، یہ پکچر کیوں لگی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، یہ کوئی پرسن مسنگ ہے یا کسی کا ویٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا امپورٹینس ہے اس جگہ پہ.
تو اس طرح سے آٹومیٹکلی جو ہے کویسچن بلڈ ہوتے رہتے ہیں اور کویسچن کرتے رہتے بڑا ہیں. کریٹو پروسیس ہے لیکن آئی ایم شیور لاٹ آف ہارڈ ورک گوز ان ٹو دس. وحید مجھے یہ بتائیں کہ اب یو آلسو برانچڈ آؤٹ ود TWSF کریٹوس جو آپ کا ایڈیٹوریل کام ہے, تو یو ورکنگ ود فیشن ڈیزائنرز, تو ورکنگ ود برائڈز, فیشن ڈیزائنرز, ماڈلز, سوشل میڈیا انفلوئنسرز, ہو از دا موسٹ ڈیفیکلٹ کائنڈ آف گروپ ٹو ورک ود؟ کہ یہ ویری کرتا ہے کلائنٹ ٹو کلائنٹ. اچھا. کچھ جو ہے انفلوئنسر بہت اچھے ہیں, کچھ ڈیزائنر بہت اچھے ہیں, اور کچھ برائڈس بہت اچھی ہیں. مین آپ کو مزہ کس میں سب سے زیادہ آتا ہے؟ مزہ جو ہے وہ جہاں پہ مجھے ویٹ نہ کرنا پڑے اور کام فوراً شروع ہو جائے اور مین کانسٹینٹلی ہوتا ہی رہے اور فنش ہو جائے, تو وہ انگیجنگ جو ہے وہ اس جگہ پہ زیادہ مزہ کہ آتا کام ہے. مزے کا کیا جائے. ادھر اٹس ویڈنگ اور فیشن اور انفلوئنسر کے ساتھ میں نے اتنا کام نہیں کیا ہے, صرف ایک دو کے ساتھ کیا ہے, جو آئی گیس طوبا آئی تھی آپ کے پاس, میں نے ان کا دیکھا بھی تھا. تو طوبا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, یو ریممبر طوبا خان؟ ہاں, تو وہ ہم نے ان کی ویڈنگ پہ کی تھی. آف کورس اس نے پھر لگایا بھی تھا, ٹک ٹاک پہ ان کا وائرل بھی ہوا تھا. بالکل. تو یہ ہے فیشن ڈیزائنر کا اسپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لانس بہت بگ ڈیل ہے پاکستان میں, بگ منی اسپینٹ آن لانس. ابھی آپ نے آئی تھنک فرح طالب کا بھی کیا ہے. وی آر ڈوئنگ اٹ فار لاسٹ 3 years. کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ورکنگ وتھ فرح طالب لان؟ فرح طالب عزیز جو ہے ان کے ساتھ وی آر ورکنگ سنس کووڈ. اوکے. تو دے آر ویری ایزی, ان کی اتنی چینجز بھی نہیں ہوتی, اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی جسٹ ون بیسک ریکوائرمنٹ کہ ان کی خود ڈریس خوبصورت دکھنے چاہیے, بیکاز دا مین پروڈکٹ از دا ڈریس دکھنے چاہیے خوبصورت, اینڈ دیٹس اٹ. برائڈس کا آج کل کیا پریفرنس ہے زیادہ تر جب وہ آپ کے پاس آتی ہیں, اگر کانسیپٹ ڈسکس کرتی ہیں؟ بیکاز اگر دیکھا جائے بالی ووڈ وی اسٹارٹیڈ ود ہاؤ وی ٹیک انسپریشن سم ہاؤ فرام دیر. تو دیپیکا پاڈوکون revealed her wedding video on an episode with Coffee with Karan. ایک اور جو بہت فیمس ہوئی تھی وہ انوشکا کی ویڈنگ ویڈیو. تو انڈین ویڈنگ کی جو ویڈیوگرافی ہے برائڈس کی آن دیئر ویڈنگ ڈے اور پاکستان میں, کیا زیادہ ڈفرینس آپ ٹرینڈس میں دیکھتے ہیں؟ ریلیجن کا جو ہے نا بہت بڑا ڈفرینس ہے. ریلیجن وائز ان کے ایونٹس زیادہ وائبرنٹ ہوتے ہیں, زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں, پورا ڈے نائٹ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کانٹینٹ جو ہے نا, ٹنز آف کانٹینٹ ہوتا ہے ٹو پلے وتھ. ہمارے یہاں اٹس ویری سمپل, جسٹ سائننگ اینڈ شوٹ, سائننگ, گوئنگ ٹو دا اسٹیج, کٹنگ کیک اینڈ رخصتی, اینڈ دیٹ از اٹ. لیکن وہی ایک یہ بھی سائڈ ہے, اور یہ مجھے تھوڑی سی ہارڈ ٹو پٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. ہو تو ہماری کنٹری کی اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے, اپیرنٹلی اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن جب آپ کبھی کبھی شادیوں کو دیکھتے ہیں تو دا اسکیل آف دا ویڈنگس اینڈ دا نمبر آف ایونٹس ہیز ریئلی گون اپ. اب برائڈل شاور بھی ہوتا ہے, بیچ پارٹی, ویڈنگ پارٹی, ہولی رنگ, یہ سب ہوتا ہے ادر دین دا مہندی شادی ولیمہ. تو آپ کو کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کنٹری کے پاس پیسے نہیں بٹ شادیاں اتنی بڑی اور ایکسپینسو کیسی ہو رہی ہیں, یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ جو لوگ یہ آنیسٹلی اسپیکنگ وی ہیو 99% آف ویمن پیپل ہو آر کلائنٹ, تو ان کی اسپینڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے بیکاز آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ان کے پاس ہی دے آر بزنس پرسن, تو ان کے پاس ہی اتنی اسپینڈنگ پاور ہوتی ہے. لیکن وہ بھی بارگین کرتے ہیں, بارگین کرتے ہیں. فیملیز آلسو کم اینڈ یو نو کہ کیا ان کی مارکیٹ جیسے کیپ ہے, لیکن وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی جو آپ مجھ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اتنی آن اے ٹائنی اماؤنٹ, بٹ یو اسپینڈنگ لائک 25 lakh rupees on 1 hour performance of this guy. اور جو 25 میں بھی بہت لوگ نہیں مل رہے. ہاں, اور میں جو ہے وی آر دا پرسن ہو آر کیپچرنگ اینڈ اور آپ کے لیے سیو کر رہے ہیں میموری کو اس کی, اس کے ساتھ آپ بارگین کر رہے ہیں. یہ فیل ہوتا ہے کبھی کبھی. یہ فیل ہوتا ہے. تو میں بولتا بھی ہوں ان کو, تو دے انڈرسٹینڈ. لیکن آئی گیس کہ شادیوں کا جو ہے نا ایک بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ایسپیکٹ, مجھے تھوڑی سی آپ نے ایک بات کی کہ دیکھیں ویڈنگ ایک بجٹ میں ایلوکیٹ ہوتا ہے. ایسی بہت میں نے شادیاں دیکھی ہیں جس میں پیرنٹس کا ایک بجٹ ہوتا ہے,
بٹ سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے فادرس کو یا جو بھی بریڈ ونر ہیں انہیں لونز لینے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم اپنی سوشل اپ کیپ ایک اتنی رکھیں. اور وہ کبھی کبھی ٹھیک ہے شاید فیملی میں نہیں بتائیں کہ میری بجٹ اتنا ہے, وہ لونز لیتے ہیں اور اپنے لیے فائنینشیل اسٹریس کریٹ کرتے ہیں جو بڑے سال تک ایک فیملی کو ایک بوجھ بنتا ہے. اس کا کیا آپ کا ٹیک ہوگا کہ اس لیے کرنا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بیونڈ دا مینس؟ آئی گیس کہ پریشر جو ہے یہ سوشل میڈیا کی طرف سے آتا ہے, بیکاز ایوری ون وانٹ ٹو بی پاپولر اینڈ وائرل اینڈ ٹاکڈ اباؤٹ. ہاں ٹاکڈ اباؤٹ کہ ویڈنگ جو ہے ہماری ہر کوئی. پچھلے سالوں میں جو ہے ہمارے پاس ایسی برائڈس بھی آئیں کہ دے اسٹریٹ سیڈ آن مائی فیس کہ ہمیں وائرل ہونا ہے. برائٹ کو آپ کے ساتھ کام کرنا ہے وائرل ہونے کے وائرل ہونے کے لیے ان کو کوئی ایسا کانٹینٹ ایسی چیز بنانی ہے جو میں نے تو آپ سے یہ نہیں بولا تھا. تو گائز ٹو دی ونس واچنگ, وحید کورڈ مائی مہندی اینڈ آئی ایم اسٹل تھنکنگ ود مائی ٹیم کہ میں آپ کو وہ ویڈیو ہم کلپ دکھائیں یا نہیں, اس کے بارے میں ہم سوچیں گے. لیکن وہی جب برائڈ آپ کو ایسی کوئی چیز بولتی ہے کہ میں نے وائرل ہونا ہے تو آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ میں بلینک ہو جاتا ہوں کہ میں کیا کروں, میں کیسے. یہ تو جو بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے وہ وائرل ہم خود نہیں کرتے ہیں. اٹس دا کانٹینٹ جو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ مومنٹ تھا جس میں وہ کانٹینٹ سڈنلی ریکارڈ ہو گیا اور ہماری آئیز نے اس کو کیچ کر لیا کہ ہاں یہ مومنٹ ہے جو وی کین پٹ اپ. جیسے طوبہ کی میں نے بتایا کہ وہ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں شی واز گیونگ انسٹرکشن کہ اس کی انٹری کیسے ہونی ہے. اب وہ اس میں وہ ٹائم مینشن کر رہی تھی بار بار 0.26 سیکنڈ 0.26 سیکنڈ پہ سانگ اسٹارٹ ہوگا, اتنا اس نے میجر کیا ہوا تھا ہر کچھ. اچھا, اور یہی چیز جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتی رہی تو وہ مومنٹ ہم سے کیپچر ہو گیا. تو ایک بات کسی نے بولی, آپ نے کیپچر کی, 2+2 بس ہو گیا. ہاں ہو گیا. اب ہر کسی کو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا شروع کیا کہ ساری برائڈس جو ہیں وہ کیمرہ دیکھتے ہی اسی طرح بات کرنا شروع ہو جاتی تھیں. نہیں, وہ ایک چیز پیٹرن کو فالو کر رہی تھی کہ وہ انسٹرکشن دے رہی ہیں, لاؤڈ بول رہی ہیں کہ کیمرہ جو ہے ان کی اٹینشن گریب کرے. اور آپ کو یہ ریئلائز ہو جاتا تھا کہ یہ اس ریزن سے کہہ رہی ہیں یہ فورسفلی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی تو ایک پروفیشنل آئی ہے. کینڈیڈ اور کیوریٹڈ کا ڈفرنس آپ تو کر سکتے ہیں. آف کورس ایسے وہ تو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. یو کین ٹیل کہ اگر کوئی فورسفلی کچھ امپوز کر رہا ہے آپ اور وائرل ہونے کے لیے, اور اس نے بولا بھی ہے کہ مجھے وائرل ہونا ہے, تو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. یہ تو ہے. اور وائرالٹی کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ کافی دفعہ لوگ جب وائرل ہو جاتے ہیں تو اس کا بیکلیش بھی کبھی کبھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے, کینسل کلچر ہو رہا ہے, وائرل ہو رہا ہے, اور پھر ان دا نیوز فار دا رانگ ریزنس والی بات ہے. جو کنٹری کی سچویشن ہے نا, اس میں اف یو شو دس کائنڈ آف اسٹف نا تو بہت بیکلیش آتا ہے. واٹ کائنڈ آف اسٹف؟ کہ آپ شوئنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی اسپینڈ اور ڈریس اور وی ہیو سرٹن پولیٹیشنس کہ ان کے کپڑوں کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے کہ یہ اس ڈالرس کی چیز ہے, یہ اتنے کی چیز ہے, اور وہ جہاں جا رہے ہیں کمیونٹی ورک کے لیے تو ان کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہے. نام تو آف کورس ہم نہیں لیں گے ان چیزوں کا, بٹ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ سوسائٹل ایشوز کے اوپر, تو ایز این انڈیویجول آپ کا کبھی دل چاہتا ہے, لیٹس اف یو ہیو اے بیڈ ایکسپیرینس ود اے کلائنٹ, ویری بیڈ ایکسپیرینس, کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنے پیج پہ جا کے بولوں گا کہ یہ میرا بہت برا ایکسپیرینس رہا ہے؟ ایک چیز بہت دفعہ ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. آج کل ایک کلچر ہے کہ ہائرنگ ناٹ جسٹ ون ٹیم بٹ 5 ڈفرینٹ ٹیمس. یس, یہ تو بہت کامن ہے. ہاں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو آر ناٹ ایبل ٹو ورک, کیونکہ اسپیس بیکاز ایک تو 20 پیپل لائک آپ نے 5 ٹیم کو ہائر کیا, ہر ٹیم کی طرف سے 4 لوگ بھی اگر آئے ہوئے ہیں تو وہ ایک سراؤنڈ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک یور شاٹ دا وے یو وانٹ, اینڈ آپ کے شاٹ خراب ہو رہے ہیں, جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے بھی شاٹ خراب ہو رہے ہیں, برائڈ گروم الگ وہ ہو رہے ہیں. ان کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے, بعد میں مجھے بہت سارے کلائنٹس نے مجھے میسج بھی کیا کہ وی میڈ اے مسٹیک ہائرنگ دیز مینی ٹیمس. تو یہ چیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ لکھوں, لیکن میں نے لکھا بھی, لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے, میسج پٹ اکراس نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. انسیکیور اگر ایک ٹیم ہو صرف, ہاں ایک ٹیم ہو صرف, وہ فل ٹرسٹ نہیں کر پاتے. ٹرسٹ نہیں کرتے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ویٹ اینڈ لائک ریسرچ کریں, ان کا پورٹ فولیو دیکھیں سب کا, سب ریسرچ کریں, آپ اپنے
جو آپ کی کمیونٹی ہے اس میں لوگوں سے پوچھیں ان کے بارے میں, ان کا ایکسپیرینس, اگر ویڈیوز ہیں ان کی لانگ کوریج کی وہ دیکھیں, وٹ ایور جو بھی پاسبل ہے ریسرچ کریں, لیکن ہائر ون ٹیم. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ بھی سکون سے آپ بھی اپنی ویڈنگ کو انجوائے کریں گے, اور جو لوگ ہم بھی اپنا کریٹیو پروسیس جو ہے آپ ایزلی اچیو کر سکیں گے, ورنہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہر کوئی آج کل تو اتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی شوٹ کرنا چاہیں, اپوزٹ فریم میں جو ہے کوئی اور کیمرہ مین نظر آ رہا ہے, کوئی گزر رہا ہے, کوئی گزر رہا ہے. وحید, آپ کی کریئر میں سب سے زیادہ میموریبل کون سی شادی رہی ہے کور کرنی, یا کوئی ایسی اسپیشل ایونٹ آپ نے کور کیا ہو؟ ایونٹس تو بہت سارے ہی کور کیے ہیں. وہ آئی تھنک وی بین ورکنگ since 2014. وحید, آپ نے آل شور انٹرنیشنل آلسو, بٹ پاکستان میں ڈفرینٹ ریجنس کو کور کیا ہوگا, اور بیکاز آپ کا اتنا بگ ایکسپیرینس ہے, تو ایسا یہ ٹرو ہے کہ کراچی کی ویڈنگ ایک ٹائپ کی ہوتی ہے اور لاہور کی ویڈنگ ایک ٹائپ کی ہوتی ہے؟ You heard a story of وہ کچھوے اور خرگوش والی اسٹوری, رائٹ؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سلولی جو ہے وہ کچھوا ون کر جاتا ہے ریس, سلولی ہاں بٹ شورلی. ہاں. تو کراچی اور لاہور کا بھی یہی سین ہے. ہم کراچی میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں وی سپیریئر. اوکے, صحیح ہے, ہماری ہمیں ہر لگتا ہے ہم چیز, انٹلیکچوئل ہیں. ہم سپیریئر ہیں ان ٹرمز آف ایوری تھنگ فرام لاہور, اسلام آباد میں پوری. لیکن جب میں نے لاہور کی ویڈنگس کور کی ابھی ریسنٹلی, لائک 2-3 ایئرز میں, ہم نے وہاں کی کچھ ایسی ویڈنگس کور کی ہیں کہ جس میں تینوں بھائیوں بہنوں کی آفٹر ایئر ہم نے کور کی ہیں, اور تینوں کی شادیاں کور کی. تو وی ریئلائز کہ وہاں پر جو ایونٹس ہیں بہت ہی آرگنائزڈ ہوتے ہیں لاہور میں. ہاں, بہت ہی پلانر ایونٹ پلانر جو ہیں دے آر ویری 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 کلیئر اباؤٹ attention to details, neatness, and aesthetics as well. بٹ تھوڑی الیبریٹ نہیں ہوتی لاہور پنجاب کی ویڈنگس؟ جیسے فلورلز ہوں گے تو بہت زیادہ ہیوی سائڈ پر ہوں گے. وہ it's the choice on the client نا, کہ وہ کس طرح کی ڈیزائن کو چوز کرتے ہیں, وہ کیا چوز کرتے ہیں. بیکاز کوئی بھی ڈیزائنر جو ہے وہ اپنی طرف سے ایکسٹرا آرڈنری کچھ نہیں کرتا, دے چارج اور بگ اماؤنٹس فار دیٹ. تو یہاں پر کراچی اور لاہور کی ویڈنگس میں یہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے کہ ایک تو یہ, اور پھر وہاں کے لوگوں کا جو ہے اسٹائل آف ویڈنگ کراچی کی لوگوں سے وہ دے آر, مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ وین ایور آئی وینٹ ٹو لاہور آئی گاٹ مور لو, زیادہ ایکسپریسو اور ہاں وارم ہوتے ہیں. ہاں, بہت وارم لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, دے رسپیکٹ یور آرٹ. اور ان کی طرف سے ریسٹرکشن یا کوئی, اور وین دے سی دا کیمرا دے آلویز سے ہائی سم تھنگ, کچھ نہ کچھ کیمرے سے وہ انٹریکشن رکھتے ہیں. یہاں پر کیمرے میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دے لک ایٹ دا کیمرا اینڈ دین ہماری ویڈیو نہیں بنائے, کیمرہ شائے, یا انہیں اپنی کانٹینٹ آن لائن نہیں ڈالنا. اور لاہور کی ویڈنگس زیادہ گرینڈ ہوتی ہیں, بہت ہی گرینڈ ہوتی ہیں, اور سیٹ لگ رہے ہیں تو ایز ان کوئی تقریباً 5,000 لوگوں کے ایونٹس ہو رہے ہیں, بگر ایونٹس. اینڈ آئی مین اسٹیج دیکھیں تو سنجے لیلا بھنسالی کا بیک ڈراپ لگتا ہے. ہاں لگتا ہے. اور میں یہاں پہ پلانر وائز جو ہے, جو آلویز فیل کرتا ہوں, وہاں پہ جو ہے پلانر زیادہ ایوالو کر گئے ہیں کراچی والوں سے. یہ بائی دا وے دس از نیوز فار می. یہی میں نے سوچا تھا کہ آپ بولیں گے گرینڈ ہوتے ہیں وہ لوگ, ایکسپریسو زیادہ ہیں, بٹ اٹینشن ٹو ڈیٹیل یا یوزلی جو پروفیشنلزم ہوتی تھی وہ یوزلی جیسے لوگ کراچی سے کارپوریٹ سیکٹر سے کنیکٹ کرتے تھے. بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ. مجھے آپ یہ بتائیں وحید کہ آپ نے بہت ساری ویڈنگس کور کی ہیں آل اوور, آپ نے سیلیبریٹی ویڈنگس بھی کور کی ہیں. ایسی کون سی کوئی ایک سیلیبریٹی ویڈنگ کا ہمیں بتائیں جو آپ نے کور کی ہو, جو آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا ہو کور کرنے میں؟ ریسنٹلی ابھی ہم نے ماہرہ خان کی جو کراچی کے سارے ایونٹس تھے, جو ان کی ریئل انٹیمیٹ ایونٹس تھے, جو گھر پہ ان کے اور میشن میں ہوئے تھے ایونٹس, وہ ہم نے سارے کور کیے تھے. تو آئی سو ہر ریئلی کلوزلی. پھر تو ان کے ساتھ کام کر کے آئی ریئلی لائک دا وے شی انٹریکٹ وتھ
حالانکہ میں ٹوٹلی برانڈ نیو پرسن تھا ان کے لیے, Hmm. لیکن شی میک یو فیل کہ آپ جو ہیں شی نوز یو فار ویری لانگ. Hmm. وہ آپ سے اس طرح ملیں گی کہ آپ کو فیل ہوگا کہ یو آر ناٹ نیو. اور پھر وہ ہمیشہ انٹریکشن کیمرے سے, شی ول اسپیک ٹو یو, شی لک ایٹ دا کیمرا, اچھا کیا شاٹ بنا, شی لک آفٹر دا شاٹ شی لک ایٹ دا کیمرا کہ مجھے بھی دکھائیں. پھر اور اپنے ایونٹ کو انجوائے کرنا از ون مور تھنگ جو Is an art actually. ہاں, اپنے ایونٹ کو انجوائے کرنا ود دا سیلیبریٹی اسپیکٹ. اور آپ اپنے دوستوں کو, جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ, گیسٹ کو امپورٹینس دینا ایز اے سیلیبریٹی از It's not an easy thing because everyone wants your attention and your time. تو یہ چیزیں میں نے بہت فیل کی. اور ان کے فرینڈس کا سرکل اور پھر ساری سیلیبریٹی سرکل, یہ سارے لوگ تھے, تو بہت انٹیمیٹ ایونٹ بھی بہت اچھے کور ہوئے تھے ان کے. وی ور ناٹ ایبل ٹو شیئر اینی تھنگ بیکاز وی ور ناٹ الاؤڈ, لیکن آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ دوز 3 days دیٹ وی اسپینڈ دیئر. اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ ویڈنگس کی جو سیلیبریٹی ویڈنگس نہیں تھی, لیکن ایک کپل تھا ہمارا, سہار اینڈ ثاقب, they if you know them or not, یہ جو ماسٹر گروپ ہے, Multiform. یس, تو ان کی شادی میں نے بہت انجوائے کی تھی. اٹ واز گرینڈ ایونٹس تھے, لیکن دے ور ریئلی 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 انٹو اٹ. تو انہوں نے پہلے مجھے شادی سے پہلے ہی دے ور ان کانٹیکٹ فار 3 months. وہ مجھے بلا کے ریفرنسز دکھاتے تھے, وی ڈسکس کہ لیپ ٹاپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی, یہ اس طرح سے ہوگا, یہ اس طرح سے شارٹ بنے گا ہمارا. بڑا فرق پڑتا ہے کہ جب کلائنٹ بھی کریٹو پروسیس میں انگیج کریں تو وہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ پھر آپ کے لیے بھی, تو آپ کو بھی تو مزہ آئے گا ان کی ایڈیٹنگ کرنے میں, ایڈیٹنگ کرنے میں, شوٹ کرنے میں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ دے آر انوالو ان اٹ, تو یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. 100%. Yes. تو اور ان کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں. وہی ہیں تو آف کورس آپ ایک کریٹو, آپ ویڈیوگرافر, ڈائریکٹر, اسٹوری ٹیلر, بٹ آپ نے اوور دا ایئرس کپلس کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کو اب تک تو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا جب آپ کپلس کو انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کپل کی کیمسٹری کیا ہے, ویو لینتھ کیا ہے, اس کپل کی کیا کوئی میجر ریڈ فلیگس ہیں. تو ایسا کچھ بتائیں, کیا آپ کسی کپل میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ شاید نہیں چلے گا؟ اب تو کپل کو دیکھتے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے. کیا مین کیا انڈیکیٹر ہوتا ہے لو میرج اور ارینج میرج کا؟ دا وے دے کیئر اباؤٹ ایچ ادر, دا وے دے انٹریکٹ. جو ارینج میرج ہوتی ہے نا, اس میں ریزرویشن ہوتی ہے, تھوڑی ریزرو ہوتے ہیں آپس میں, دے ڈونٹ کم کلوز, آپ انٹیمیٹ شاٹ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. یا اگر وہ کرتے بھی ہیں تو آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے فیل ہوتا ہے وہ انکمفرٹیبل ہیں. کچھ تو گروم کبھی کبھی ایسے ملتے ہیں تے ڈونٹ ٹاک ایٹ آل, وہ اتنے مین شائے بھی ہوں گے, یا کبھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ روڈ ہیں, دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دا برائڈ. ہمیں کبھی کبھی آپ کو کبھی کوئی آکورڈ مومنٹ ہوا ایسا؟ آکورڈ مومنٹ شوٹ کے دوران ہو جاتا ہے اکثر, کہ ہم نے کبھی ہمارے کسی ٹیم ممبر کو نے کہہ دیا کہ کلوز ہو جائیں, یا فور ہیڈ پہ کس کر لیں, یا اس طرح ہینڈ ہولڈ کر لیں, پھر وہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں, گروم آپ سے ناراض ہو جاتا کوئی ہے ایک کہ ہم سے یہ شاٹ نہیں کروائیں, کیونکہ اس وقت برائڈ کو بولتے وقت بھی برائڈ کو پھر برا لگ رہا ہوگا. ہاں, پھر وہ کہتے ہیں ہم فیملی ممبرس کو نہیں دکھا سکتے, یہ ایسا ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں. تو اس طرح کے مومنٹس بہت ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے یہ کہ ارینج شادی ہے یا لو میرج ہے. لیکن آج کل جو ہے, جو چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. بیکاز آف کورس آپ نے اتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا اوور دا ایئرس, تو یہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے, ایسا کیا چینج آیا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس نمبرس سے پتہ چلتا ہے کہ سڈنلی جو ہے آفٹر 3 months اور 4 months ہمیں میسج آتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو ریموو کر دیں. اوکے. پھر 1 سال بعد بھی کبھی میسج آتا ہے کہ ویڈیو ریموو کر دیں, اور یہ نمبر جو ہے بڑھ گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ, مطلب یہ نمبرز انکریز ہو رہے ہیں؟ ہاں, نمبر انکریز ہو رہے ہیں. کمپیٹیبلٹی جو ہے نا, وہ لوگوں کا فوکس ساری جو ہے شادی کی جو انجوائمنٹ ہے نا اس پر ہے. لائف آفٹر دا ویڈنگ از ناٹ ان فوکس. دیٹس ویری ویل پٹ. صحیح ہے, تو لائف آفٹر ویڈنگ جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے رادر دین یہ 3-4 days. یہ تو آپ کے پاس میموری بنی جائیں گی, لیکن جو لائف آفٹر ویڈنگ ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ جتنی تیاری, ایفرٹ, ایکسائٹمنٹ ویڈنگ کے لیے ہے, کیا وہ میرج کے لیے ہے؟
وہ ڈفرینٹ چیزیں. میرج از اسٹارٹ ونس یو گیٹ میریڈ. are two different things. ویڈنگ تو آپ کی جو کارڈس پہ ڈیٹس ہیں وہ ہے, بٹ میرج تو اس ڈیٹس کے بعد لائف ٹائم کیا ہے وہ ہے. جی بالکل. اور اس کا اسکل سیٹ بہت ڈفرینٹ ہے, اپنی ویڈنگ کو انجوائے کرنا اور اپنی میرج کو بیوٹیفائی کرنا فرام بوتھ اینڈس. میرا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ میں گرل پرسپیکٹو سے کہہ رہی ہوں, ایک پارٹنرشپ ہونی چاہیے ٹو میک اے بیوٹیفل ویڈنگ. میں تو امی ابو کے بل سے ہماری ہو جاتی ہے, بٹ وہ کرنسی ایک میرج کو لانگ ٹرم ہیپینس اور سیلیبریشن کے ساتھ وہ الگ ہی اسکل سیٹ ہے. آپ کیا سمجھیں گے جن میرجز کو آپ نے لانگ ٹرم دیکھا, کیونکہ آف کورس پھر آپ ان کی اینیورسریز بھی کور کرتے ہوں گے, مے بی دا کڈس برتھ ڈیز یا جو بھی ایک پارٹنر کے نیکسٹ مائل اسٹونس ہوتے ہیں, آپ نے کوئی ایسا پیٹرن دیکھا کہ کوئی کپلز ہو آر ریلی ریلی اسٹرانگ, ان میں کیا گرین فلیگس تھے؟ آئی تھنک کہ لو میرج جو ہوتی ہیں اٹ ویریز فرام کمیونٹی ٹو کمیونٹی. اوکے. ہاں اگر ہم بات کر سکیں, اف یو کین پٹ اٹ, میمن ویڈنگس کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی, ان میں ڈیورس ریٹ کبھی بھی, میں نے ڈیورس دیکھا ہی نہیں ہے میمن شادیوں میں. حالانکہ وہ ساری کی ساری ارینج شادیاں ہوتی ہیں, لیکن ان کا فیملی سسٹم اور جو آپس میں انٹیگریٹی ہے نا ان دا فیملی اینڈ دا ریسپیکٹ اباؤٹ دا ایلڈرز اینڈ ٹوگیدرنیس از unmatchable among all the communities. ہاں, تو اس وجہ سے ان کے جو اگر کوئی, میں نے کچھ کپل سے بات بھی کی کہ اگر آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے کس طرح ریزالو ہوتا ہے یا آپس میں ایشو ہوتا ہے, یہ تو میں بھی سننے کے لیے تیار ہوں ٹپس کے لیے. تو ان کے ایلڈرز انوالو ہوتے ہیں اس میں, دے ڈونٹ سالو اٹ اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے. اچھا, تو جو آپ نے بولا ہے کہ پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں تو چلیں ڈیورسز اتنی نہیں ہوتی, جن کیسز میں پیرنٹس نہیں انوالو ہوتے مجھے ان کا بتائیں, جو کس کمیونٹی میں آپ نے زیادہ دیکھا ہے, یا ناٹ کمیونٹی بھی نہیں, لو میرج ورسز ارینج, پھر لو میں کیوں زیادہ ڈیورس ہوتی ہے؟ لو میرج میں ایک تو جنرلی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے نا لو میرج میں ایکسپیکٹیشن گوز بیونڈ جو ہے لمٹ ہو جاتی ہے ایکسپیکٹیشن, لیکن جب شادی کے بعد جو ہے لونگ اینڈ لیونگ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. تو جب شادی کے بعد ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی, تو آٹومیٹکلی ایک ریزنٹمنٹ سی ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ چیز ایک ہوتی ہے. دوسری کمپیٹیبلٹی. واٹ از کمپیٹیبلٹی؟ کمپیٹیبلٹی ایز ان کہ بہت سارے لوگ, ہر کوئی سیپریٹ نہیں رہتا نا شادی کے بعد. یو مین جوائنٹ فیملی؟ جوائنٹ فیملی. تو فیملی کے ساتھ رہنا ایک بہت ڈفرینٹ, برائڈس کے لیے تو سب ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ نیو ہاؤس ہے, نیو ورلڈ ہے اس کے لیے. تو ان میں ہر فیملی ممبر کو سمجھنا, دین ان کی فیملی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. پھر ایکسپیکٹیشن جو آپ کی تھی شادی کے بعد وہ پوری نہ ہو, اور پھر آپ کے پاس یہ برڈن ہو, یہ سارا. اور ہر ایک کا ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے ہر فیملی کا. ایون دو سبلنگس جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو وہ بالکل ڈفرینٹ آؤٹ لک ہوتا ہے ان کا. تو یہ سارے ریزن جو ہیں, جو میرے خیال میں ایکسپیکٹیشن نہ پوری ہونا جو ہے سب سے مین ریزن ہے بریک ڈاؤن آف میرج کا. بریک ڈاؤن کا. آپ کو کیا لگتا ہے ناؤ گرلز آر ورکنگ مور, ایک عورتوں میں بھی ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, ڈو یو تھنک اس وجہ سے گرلز ناؤ ہیو اے گڈ آپشن کہ جب انہیں فیل ہو کہ تھنگز آر ناٹ ورکنگ آؤٹ دے فیل سیف ٹو اسٹیپ اوے, یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے؟ آئی تھنک کہ اب ڈیورس ہونا تو کبھی بھی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی, بیکاز اٹس اے سیپریشن. آپ جو ہے اور آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اس چیز سے. آف کورس. تو سیپریشن ہونا تو کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے. ہاں, اگر آپ جو ہے سوچ رہے ہیں کہ اور کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے اور سیپریشن ہونا ہی از گڈ فار بوتھ, تو ہونے میں دیر از نو پرابلم. ایٹ لیسٹ بیکاز آف ویمن ورکنگ مور اینڈ ہیونگ فائنینشیل انڈیپینڈنس, اف میوچلی ڈیسائڈ ہو گیا ہے, دے ہیو اے وے آؤٹ. دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو آن ود سم تھنگ دیٹس ناٹ سرونگ دیم. پہلے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا. Women would stay because they had no ability to meet their financial needs. میں اس اسٹینڈ پوائنٹ سے کہہ رہی ہوں. اس پہ ایجوکیشن کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. بہت ساری فیملیز جو مڈل کلاس ہوتی ہیں, مڈل کلاس فیملی یا لوور مڈل کلاس فیملیز میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ برائڈ کے پاس
ایک تو فائنینشیل وہ نہیں ہوتا انڈیپینڈنس, Hmm. اگر ہے بھی تو فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو make it work. You know, یہ فائنینشیل پریشر ایک اور چیز ہوتا ہے. ایک بہت کامن ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے جوتا چھپائی کا. ہاں ٹھیک ہے, رسم ہوتی اس ہے. پہ لڑائیاں کبھی آپ نے ہوتی ہوئی آف دیکھی ہیں؟ کورس اس پہ ہیٹ اپ ہو جانی چیزیں. اس پہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ گروم بیسڈ آف آن دا ڈیمانڈ, اور انہیں اماؤنٹ بہت ہائی لگ رہا ہے. ڈیمانڈ پہ بھی, اور پھر کوئی وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بیسکلی ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ فیلس فنی, لیکن اگر آپ ان کو اس ایسپیکٹ سے ہٹا کے سنیں, فائن لائن ہوتی ہے ایک فنی اور روڈ ہونے میں. تو وہ جو ہے کسی کو بھی ٹریگر کر سکتی ہے کسی بھی مومنٹ پہ. خاص طور پہ گروم از دا ٹارگیٹ ایٹ دیٹ مومنٹ, بیکاز اس سے ہی ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کو ساری باتیں پریویس, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے, اور ریلیٹیو ہوتے ہیں, اور پہلے ہی اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس میں پلس کر دیتی ہے. کیونکہ چیزیں شادی کے گھر میں ہیٹڈ تو چیزیں ہوتی ہیں, تھکن, اسٹریس, تو وہ پھر یو تھنک ایک دم ایکسٹنگوش ہو جاتی ہے اسٹیج پر. ہاں اسٹیج پہ ہو جاتی ہے, پھر وہ روڈ ہو جاتا ہے رخ, یا پھر میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ بارات واپس چلی گئی یا ختم کر دیا اس نے اسی مومنٹ پہ, ان مومنٹس ہاں پر, ان باتوں پر کہ اتنی ڈیمانڈ کیوں کی, یا اس نے ایسا کیوں بولا, اس کے بھائی نے اس طرح کیوں بولا. ہیٹڈ مومنٹ ہو جاتا ہے. اور کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا جب حق مہر کی بات آتی ہے, اناؤنس کرنا اماؤنٹ, وہ جو ہے اس میں بہت سارے, ہم نے ایک دفعہ آؤٹ آف کراچی ایک شادی شوٹ کر رہے تھے, تو اس میں برائڈ نے جو ہے نا نکاح سے پہلے پاز کرا دیا. صحیح ہے, نکاح ہو رہا ہے, اس نے پاز کرا دیا, اس نے ساری پہلے ڈاکیومنٹیشن پڑھی. اوکے, صحیح ہے, اس نے اپنی ساری ڈیمانڈس لکھوائیں اس کے اندر کہ لیکن یہ نکاح کے عین موقع پر لکھوائیں. ہاں تو نکاح یہ تھوڑا پہلے نہیں ہوتی چیزیں. یہ ہوتی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں ہوا یہ ایسا. آئی تھنک کہ اس کو دیا نہیں گیا ہوگا اوپینین اپنا وہ, تو اس نے جو ہے یہ بھی لکھوایا کہ جو گروم کی سیلری ہوگی اس کا وہ ہاف آف دا سیلری ہی ول گیو می ایوری منتھ. ٹھیک ہے, اور اتنی اماؤنٹ جو ہے یہ ہوگی, اور یہ اس طرح سے جو ہے میرے پاس بھی ڈیورس کی رائٹس ہوں گے. یہ بھی ایک, یہ وہ ڈیلیکیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کہ اگین آئی تھنک ایلڈرز ہیو اے بگ رول ٹو پلے, کیونکہ ان کے پاس ایئرز آف وزڈم ہوتا ہے. تو اگر بفور ہینڈ بڑے بیٹھ کر اسے کاملی طریقے سے دونوں سائڈ سے کر لیں تو مومنٹ پہ چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں. ہاں, یہ ہوتا کیا ہے آج کل جو جنرلی ہمارا جو اسٹائل آف نکاح ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے تو ہاں ہی ہے, اجازت مانگتے ہیں, پوچھا ہی نہیں جاتا. خاص طور پہ جو مولوی نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, وہ آئی ڈونٹ نو ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی نے ہاں ہی بولنا ہے, تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہے, بس وہ سائن کرنے کے لیے پیپر دے دیں گے اینڈ شی ول سائن اینڈ ریلیجیسلی آپ کو اجازت بالکل مانگنی ہوتی ہے. یہ میں نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہے کہ اتنی امپورٹینس لڑکی کی ہاں کو امپورٹینس نہیں دی گئی, اور اس سے پوچھا بھی نہیں گیا, صرف گروم سے پوچھا گیا اینڈ دعا کرا لی گیا اینڈ دیٹ از اٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں یا جو اس چیز کو سمجھتی ہیں دے گو فار اٹ, ان کو پتہ بھی ہے کہ میرا بھی رائٹ ہے ڈیورس کا, میرا یہ رائٹ ہے, مجھے سب چیزیں ریڈ بھی کرنی چاہیے. اور یہ رائٹس آپ کو ریلیجن نے دیے ہوئے ہیں, انہیں لینا نہ لینا آپ کی ایک پرسنل چیز ہے, بٹ آپ کو وہ آپشن تو ملنی چاہیے اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کی. ہمارے یہاں جو ریلیجس وہ ہے نا, ان کے خیال میں ابھی بھی جو ہے ریلیجن وائز جو ہے آپ کو جو میل ہے اس کو ہے اپر ہینڈ, وہ کہا گیا ہے, لیکن یہ نہ کرنا ان ٹرمز آف کہ لڑکی سے پوچھا ہی نہیں, یہ غلط ہے. بیکاز آئی تھنک اگر آپ ریلیجن کو ایکچولی سمجھیں تو کافی دفعہ بہت زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, بٹ انہیں نہ ایکسرسائز کرنا. اور ہمارے شادی اتنی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور ہر چیز ہم جو بات کر رہے ہیں ایوری تھنگس کنیکٹیڈ ٹو شادی, کیونکہ فار ایوری سوسائٹی شادی از اے ریفلیکشن آف آر ویری ویری انٹیمیٹ ویلیوز, اور ایک فیبرک آف سوسائٹی ہمارا بنا ہے. تو شادی کے ٹائم پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جو آپ کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ناٹ ایز اے کمیونٹی جسٹ ایز اے فیملی, وہ بھی باہر آ جاتی ہیں.
over money, over society کیا بولے گی, یا ون اپنگ. تو آفٹر آپ نے اتنا زیادہ پاکستان میں شادیوں پہ کام کیا ہے, واٹ از دا ون تھنگ یو ریئلی وانٹ کہ تھوڑی سی بدلی جائے, کہ تھوڑا اف وی وانٹ ٹو ایوالو اینڈ گرو تو یہ شادیوں کا پارٹ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے؟ آئی تھنک کہ یہ جو شو آف ہے نا, اس کو تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے. شو آف منی کا جو ہے, اینڈ دین ڈزنز آف ایونٹس اینڈ crazy amount of money spending on outfits. I mean سب انڈسٹری ہے, لیکن یہ جو شو ہے نا, شو آف ہے, یہ کم ہونا چاہیے ون اپ کرنے کے لیے, کہ اگر اس نے یہ کیا تو ہم اس سے 2 چیزیں اب زیادہ کریں گے. ابھی یہ جو شادی ہوئی ہے امبانی کی, اب اس کو دیکھیں آپ کتنی کاپی یہاں پہ بنے گی. آئی کانٹ ایون, میں سرپرائز نہیں ہوں گی کہ جو انہیں آؤٹ فٹس یا جولری پہنی ان کی لوکل ورژنز اب ہم بنائیں گے. بٹ میں ان کمپنیز, ان انڈسٹریز کو بلیم نہیں کروں گی. وی ایز دا پیپل شو انٹرسٹ, ہم لائکس کرتے ہیں. ہم, آپ مجھے بتائیں لاسٹ ویک صبح شام جب آپ اٹھتے تھے تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ آج کون سا ایونٹ ہے, کس نے کیا پہنا ہے. ہاں, مین ویکینڈ تھا نا پورا, 3 یا 4 days تو انسٹاگرام پہ یہی تھا, اور آپ کانسٹنٹلی یہی دیکھ رہے تھے کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس نے کیا پہنا ہوا ہے, کس نے نو میک اپ لک کی ہے, کس نے کیا جولری. نیتا امبانی کی کتنے, ایک جولیا شیف ہیں وہ انسٹاگرام ٹک ٹاک کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں ان کی جولری کیرٹس نہیں پاؤنڈز اور کیجیز کے حساب سے ہے. تو ایسی چیزیں تو بالکل ہوتی رہتی ہیں. بھائی دیٹ اے گریٹ ٹائم چیٹنگ ود یو. ویڈنگس پہ ہم نے بات تو کرنی تھی, بٹ ہم نے ہر چیز پر بات کر لی. تو بفور وی اینڈ ٹوڈیز ریئلی I think this was one of my easiest and most fun episodes. I'll allow the viewers to let me know in the comments کہ اگر آپ کو ایسا لگا. Let me know ایسی کیا چیز ہے جو سب سے آپ کے لیے اسپیشل پارٹ ہے آپ کے جاب اور آپ کے پروفیشن کا. Something you love about what you do. I think کہ creating a story from nothing is the most exciting thing about me and my job. کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کسی کپل کے بارے میں, لیکن آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کیا, اینڈ دین یو گیٹ ٹو نو, اینڈ دین ان کے آپ نے مومنٹس کیپچر کرنا شروع کیے, اینڈ دین اس سے سڈنلی جو ہے آپ کے پاس کانٹینٹ آنا ایسا شروع ہوا جس سے یو کریٹڈ اے اسٹوری. جیسے مے بی یو سو کچھ اسٹوریز ہم نے سسٹرس کے بارے میں, سسٹرس کے ریلیشن کے بارے میں, بالکل, کہ دے ٹاک اباؤٹ کہ اچھا وہ جا رہی ہے تو آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا, میں نہیں رہوں گی, یہ وہ کہتے ہیں وہ. لیکن بعد میں جو ہے آن دا رخصتی دے کچھ ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کو کبھی کسی کی رخصتی پہ رونا آیا؟ مجھے ایڈٹ جب کرتے ہیں اس وقت جو ہوتے ہیں تو اس وقت آئی فیل سم تھنگ. ہاں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے پیرنٹس, فادر کے اوپر, برائڈ فادر, بیکاز اس کی فیلنگ بھی ہے, وہ ایکسپریس بھی نہیں کر سک رہے ہیں, اور وہ رو بھی نہیں رہے ہیں, لیکن ان کے فیس پر لکھا ہوا ہے وہ. Very, very well said. ان کی آئیز میں آتا ہے, ان کے آئیز میں آتا ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کر رہے ہیں, کمپوزڈ رہتے ہیں کہ میں اسٹرانگ ہوں, مجھے رونا نہیں. ہاں, برائڈ کے ابو ہوں, اور مجھے اگر میں نے رو دیا تو پھر اس کا آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا, کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بھی تو سنبھال رہے ہوں گے. ہاں, تو وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کے فیس کے اوپر فوکس رہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب ایک کیمرہ ان کے اوپر کہ واٹ ہی از ڈوئنگ, ان کی کیا ایکسپریشن ہے. کچھ فادر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکسپریسو ہوتے ہیں, وہ برائڈ کو لاتے ہوئے. My father was like that. He was جب میری پہلی بہن کی شادی ہوئی تو my sister entered with him. تو وہ اتنا رونے لگ گئے کہ he was about to faint. ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو سب نے میری برائڈ, میری بہن کو چھوڑ دیا مڈ وے, ابو کو سنبھال رہے ہیں کیونکہ ابو ایموشنل ہو گئے تھے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. ہاں, تو یہی میں کہہ رہا تھا, برائڈ کو جب لا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہیں پہ برائڈ کو جب گروم کو دے رہے ہیں, ہاتھ پکڑا رہے ہیں اس کا, اس کے بعد وہ اکیلے جا کے سائڈ میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ یہ مومنٹس مس نہ ہو. وہی بہت مزہ آیا بالکل بھی. ابھی بہت سی باتیں ہیں, اینڈ آئی تھنک تھوڑا سا تھرو بیک بھی فیل ہوا, بہت ہر چیز پہ بات کی. اینڈ ریئلی یو آر این انڈسٹری ایکسپرٹ. نام سے نہیں ہوتا کہ یو نو ہی از اے اسٹوری ٹیلر, ہی از دا فاؤنڈر, ہی از دا اونر,
when you sit with someone and they talk about their line of work, جس طرح ان کی آئیز گلمر کرتی ہیں, اور آپ نے اتنی thank you candidly ہم سے بات کی, you were so comfortable. Thank you for your time, آپ کی مجھے بھی فیل نہیں expertise. ہوا بیکاز آئی واز وین آئی واز کہ مجھے جو ہے یہ فرسٹ میرا پوڈ کاسٹ ہوگا, تو آئی واز نروس کہ یار کیا ہوگا, بیکاز میں تو ہمیشہ بیہائنڈ دا کیمرہ رہتا ہوں. Good point. ہاں, فرنٹ کیمرہ پہ ہاؤ ایم گونا فیس, میں کس طرح آنسر کروں گا, لیکن یو میڈ اٹ ویری کمفرٹیبل. تھینک یو, بیکاز مجھے مزہ بہت آیا اینڈ جینیونلی بہت آپ نے ایسی باتیں کی, ہنس ہنس کے بات کی, بٹ بات میں وزڈم بہت تھی. اینڈ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ایز اے سوسائٹی میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. انڈسٹری کو جو ہے نا ہماری ویڈنگ جو ہے وہ صرف ایک ویڈنگ نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یس, سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ, ریلیشن, ہر کچھ اس میں دکھتا ہے. تو یہ جیسے جیسے اگر چیزیں امپروو ہوں گی تو وہ اس میں بھی ریفلیکٹ کریں گی. بالکل. آئی تھنک ہم نے سوسائٹی پہ بات کی, ویڈنگ پہ بات کی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. No problem at all. To Thank our you for having me. viewers, this one's really special. This one's really meaningful. We really touched on some delicate matters. To be really real with you, we did. And we didn't just touch. We really went back and forth. But let us know in the comments if these are the kind of really real conversations that you had in mind when you subscribed to our channel. And let us as a society take a moment today to do that one step جس سے ہم فائنینشیل پریشر اور اپنی فائنینشیل ریالٹی کو اون اپ کریں. اور شادی ایک ایسا ٹائم ہے, یوزلی پیرنٹس بائی ہاؤسز, بچوں کے ایجوکیشن, یہ ٹاپ 3 انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یا فائنینشیل اماؤنٹس. تو جب کسی کی شادی کا ٹائم آئے تو اون اپ ٹو یور فیملیز بجٹ. ڈونٹ انکریج ٹیکنگ لونز آف لیونگ بیانڈ یور مینس, کیونکہ شادی تو ہو جائے گی بٹ وہ جو بلز ہیں آر ایلڈرز پے فار دیٹ. So let's be real with who we are, enjoy, celebrate not just our weddings but also our marriages. Thank you so much. See you next week. Allah Hafiz.